बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर इमरान खान ने आज साइफर के मामले के अंदर खुल कर गुफ्तगू की है। आज इंतहाई आम खताब हुआ है जिसने नई हलचल मचा दी है, हुकूमत और ताकतवर हलकों को मुश्किल में डाल दिया है। ये साइफर साजिश थी, मुदाखलत थी, किस तरीके से क्या कुछ होता रहा, आज आम तफसीलात अवाम के सामने रखी हैं। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी शख्सियात तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुई हैं, इनकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इमरान खान रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रहे थे, लेकिन अब रूस के साथ ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं और रूस के एक आम सहाफ़ी को बिलावल जरदारी और यूक्रेन के जो वजीर खारजा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों निकाल दिया गया, इस बड़ी खबर पर भी हम बात करेंगे और उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और आपको इल्म है कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा केस था जो नैब के अंदर ये 8 अरब रुपए का केस था और 16 अरब रुपए जो केसेस थे वो चल रहे थे FIA के अंदर। पहले सलमान शहबाज उसको मुल्क में लाया गया, उसके वो केसेस माफ़ किए गए और आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज दोनों बाप बेटे को इस बड़े चोरी डकैती के मुकदमे के अंदर बरी कर दिया गया है। तो एक ऐसा मुकदमा जो बिल्कुल ओपन एंड शट था, ट्रांजैक्शंस मौजूद थे, चपरासियों क्लर्कों के नाम पर सब कुछ धंधा चल रहा था। तो जब मुल्क के अंदर हुक्मरान उन्हीं लोगों को बनाया जाता है तो फिर इंसाफ का यूं ही कत्लेआम होता है जो आज हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो आपको इल्म है कि रूस के साथ इमरान खान ने जो दौरा किया उसके बाद ही उनकी हुकूमत तब्दील हुई और आज खिताब के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया जिसका हम आगे चलकर तफसील बयान करेंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन जो है वो ज़ाहिर है आपस के अंदर उनकी जंग है और यूक्रेन के जो वजीर खारजा हैं वो पहली मरतबा पाकिस्तान पहुंचे हैं और बिलावल जरदारी नौज़ायदा जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनी हैं वजीर खारजा की हैसियत से काम कर रहे हैं और उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो रूस के जो सहाफ़ी थे, पाकिस्तानी नयाद हैं लेकिन रूसी जो एजेंसी है उसके लिए काम करते हैं, उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया है। और ये खुद एक हुकूमती सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब ने इसका इंकशाफ किया है और वो वहाँ पर बयान करते हैं कि रूस के जो है वो जब चेक किया तो पता चला कि रूस के जो सहाफ़ी हैं उनको निकालने की डिमांड वो बाकायदा यूक्रेन के शायद किसी हुकूमती एहलकार की तरफ से थी और फिर हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो वजारत खारजा है उन्होंने उनके रूस के सहाफ़ी को वहाँ नहीं बैठने दिया। चंद दिन पहले एक तकरीब हुई वजारत खारजा के अंदर जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर थे उनको इन्वाइट किया गया था। उस तकरीब के अंदर भी जो रूस के सफ़ीर हैं वो दावत होने के बावजूद वो नहीं आ सके। तो इसका मतलब है कि रशिया जो है वो ये सारे मामलात देख रहा है कि किस अंदाज के अंदर जो है वो शायद सर्द मोरी पाकिस्तान की तरफ से दिखाई जाती है। बहरहाल ये एक रियासत की पॉलिसी है, इसके क्या रिजल्ट्स बरामद होते हैं। अगरचे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मोहतात अंदाज के अंदर बिलावल साहब ने गुफ्तगू की है, लेकिन बहरहाल रूस की जो सर्द मोरी और पाकिस्तान का जो रवैया है ये यकीनन इसके अंदर नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनको माइनस करने की कोशिश हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो प्लस होते जा रहे हैं। अवाम के अंदर की उनकी मकबूलियत है। इस वक्त घरों में छापे पड़ रहे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है, आइन कानून को पांव तले रौंदा गया है और रोज रौंदा जा रहा है और हर जी शऊर पाकिस्तानी को ये सारी जो सूरत हाल है वो नजर आ रही है। तो अब बजाय इसके पार्टी से लोग निकले, जितनी तवक्को थी लोग नहीं निकले और अब तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा आज बड़ी आम शख्सियात शामिल हुई हैं। सिंध से ख़ास तौर पर खैरपुर, सिंध से पीर ऑफ रानीपुर, ये एक बड़ा नाम है जो है वो बहुत बड़ी गद्दी भी है, बड़ा असर व रसूख है। पीर नियाज हुसैन जिलानी इन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया है। अब जरदारी माफिया दैर है, वहाँ मुतहरक होगा उनके खिलाफ। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक के हल्के के अंदर एक बड़े आम ये शख्सियत हैं हारून लगारी, ये भी आज तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं। दोनों शख्सियात की
چیئرمین تحریک انصاف سے آج خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ پیر نیاز حسین جیلانی سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی دختر کو شکست دے کر یہ خیرپور کے ضلع ناظم منتخب ہوئے تھے۔ ہارون لغاری کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کے حلقے سے ہے۔ دونوں شخصیات کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، چیئرمین عمران خان اور قانون کی حکمرانی اور حقیقی آزادی کے فلسفے پر انہوں نے مکمل وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کے خلاف بھی کیا کام ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز جس انداز کے اندر وہ سائفر کا معاملہ جو لوگوں کے ذہن سے محو ہو گیا تھا، ایک مرتبہ پھر اس حکومت کی خوشبختی یا بد نصیبی انہوں نے اس کو دوبارہ چھیڑا۔ 1 مہینہ پہلے ایک شخص کو اغوا کیا جو اس وقت عمران خان کے وہ پرنسپل سیکرٹری تھے، ایک اعلیٰ بیوروکریٹ تھے، تو ان سے وہ بیان دلوایا گیا۔ ابھی تک وہ منظر عام پر تو نہیں آئے، لیکن بتایا جا رہا ہے بخیر و عافیت وہ گھر پہنچ گئے ہیں۔ یعنی بندے کو اٹھایا ہے، نہ پولیس مان رہی نہ ایجنسیاں مان رہی ہیں۔ عدالت کے اندر جب جواب دینے کا وقت تھا اور پھر یہ بیانیہ بنایا گیا کہ وہ تو خود ہی غائب ہو گئے تھے۔ اب یہ تو ایک اس وقت بچہ پاکستان کا جانتا ہے کہ کون اس طرح خود غائب ہوتا ہے۔ عمران خان کا جو رد عمل ہے اس کی امید تو کل تھی۔ بہت سارے لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ یہ چونکہ ایک ٹریپ ہے 9 مئی کی طرح اس حکومت کا، تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ امریکہ کے خلاف گفتگو کریں اور اس سے یہ تاثر دیں کہ دیکھا ہم نے جو کہا وہ درست ہے اور یہ اینٹی امریکہ ہے عمران خان نے 2-4 باتیں انتہائی اہمیت کی عمل کی ہیں، جس نے یقیناً اب عوام کی نظر کے اندر جو طاقتور حلقے ہیں اور حکومت ہے ان کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اگر تو ووٹ کے ذریعے آنا ہے تو پھر تو مشکل کے اندر پڑ گئے ہیں، اور اگر ویسے ہی ڈنڈے کے زور پہ آنا ہے تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، حل عوام ہی ہے۔ لیکن جب وہ جاگتی ہے تو پھر اس کا حل ہوتا ہے پرامن طریقے سے، جو جمہوری انداز کے اندر عوام وہ تبدیلی لے کے آتی ہے۔ اب یہاں پر عمران خان نے بتایا کہ یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے عوام کے لیے۔ یعنی یہ ایک امریکی وہ کہتے ہیں، مجھے کئی مرتبہ IB نے اطلاع دی کہ بھئی کچھ لاہور کے اندر جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کو آج خاص طور پر اس پورے معاملے کا وہ الزام ٹھہرایا ہے پوری طرح وہ اس کے اندر، اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ یہ ساری چیز وہ کی گئی۔ یعنی ڈونلڈ لو ایک مراسلہ دیتا ہے اور وہ آتا ہے وزارت خارجہ کے اندر، پھر میں غور کرتا ہوں کہ یہ آخر کس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ کرنا ہے اس کو، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کہا کس کو جا رہا ہے، تو وہ بھئی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ، تو بالآخر جو ایجنڈا تھا اس کے مطابق ہٹایا گیا۔ زرداری، شریف، مختلف شخصیات، امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں ہو رہی تھی ان کی، ہمارے بندے توڑے جا رہے تھے۔ پھر جنرل باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں ان کے مبینہ طور پر وہ کہتے ہیں گھر کے اندر میٹنگز ہو رہی تھی، میں نے یہ 2-4 مرتبہ اظہار کیا تو باجوہ صاحب نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ بالآخر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا مراسلہ کھل کر آیا تو پھر اس پر عمل درآمد بھی ہوا، تو اس کے بعد میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، قاتلانہ حملے کے بعد FIR نہیں درج ہوئی، پھر اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دی گئی اس کو بھی روکنے کی کوشش ہوئی، تو انصاف کا، انسانی حقوق کی پامالی ہوئی۔ تو بالآخر یہ بجائے اس کے وہ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے، اور یہ سازش کی ہے جنرل باجوہ صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کا نام وہ پوری فوج نہیں ہوتا۔ اگر میں جنرل باجوہ کہہ رہا ہوں یا کسی ایک شخصیت کو ٹارگٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس طرح کا جو کام ہے وہ کیا ہے۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری چیز ہے یہ انہوں نے کی تھی، لیکن اب جو جنرل باجوہ ہیں وہ سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر اس وقت کا وہ کہتے ہیں کیسی عجیب پاکستان ہے جہاں پر ایک آرمی چیف ملک کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے وہ پوری طرح متحرک ہے، پھر بولیاں لگتی ہیں سندھ ہاؤس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ آخر جب میں رشیا کا دورہ کرنے گیا انہوں نے بتایا کہ وہاں سے ہم نے گندم لینی تھی، ہمارا یہ ایک اچھا وزٹ تھا، پھر ٹینشن ان کی بڑی جب یوکرین کے ساتھ، تو دوبارہ اس پر وہ میں نے پوچھا جانے سے پہلے تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا جی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بالکل جانا چاہیے، اور جب میں ہو کے آیا تو انہوں نے پینترا بدلا اور انہوں نے کہا کہ جناب اب ہمیں معذرت کرنی چاہیے، ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں رشیا کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ساری گیم جنرل باجوہ نے کی ہے،
اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے جو یہ معاملہ سلامتی کونسل میں رکھا، سلامتی کمیٹی میں، پھر اس حکومت نے بھی رکھا اور پھر پارلیمانی کمیٹی کے اندر رکھا، وہ ساری چیزیں اس وقت ڈسکس ہوئی، ڈیمارچ بھی کیا گیا، مانا بھی گیا، تو سازش تو اس پر تحقیق ہونی چاہیے کہ اس سازش تو ہوئی ہے، اس کے کون کون کردار ہیں، کون ملے ہوئے تھے حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے، امریکہ سے کیا اسسٹ لے رہے تھے، حسین حقانی کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن ایف آئی اے پر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کے جو انڈر محکمہ ہے یہ فیئر انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا، لہذا اس کے لیے ایک بڑا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جتنا یہ ابھی بھی مجھے جیل میں ڈال کے نائل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے، نہیں، ان کے اندر کھوپڑی نہیں ہے، دماغ تھوڑا سا ہلکا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے یہ الٹا پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس سے اور لوگوں کو پتا چلا ہے کہ سائفر کے اندر جو ہے وہ کیا تھا، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں ایک بات تو عمران خان کو وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا تھا، اور پھر جو ہے روس کے دورے کو بنیاد بنایا گیا۔ تو آج کی یہ جو تقریر ہے یقیناً جو خطاب ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور خان صاحب نے طاقتور حلقوں اور حکومت کو عوام کی نظر میں مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ٹی وی چینلز پر اس وقت آپ کو علم خطاب نہیں دکھایا جا رہا، لیکن ٹویٹر پر اور فیس بک اور ٹک ٹاک پر تو اب خان جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں اب ٹک ٹاک پر آج کچھ پاکستان کے اندر غور ہو رہا ہے بہت کچھ، لیکن یہ ایک ہلچل مچانے والی گفتگو ہے، اور پہلا رد عمل ہے آدم خان کے حوالے سے، انہوں نے اچھے کلمات کا اظہار کیا ہے کہ یقیناً ان کو مجبور کر لیا ہوگا، اور اس پر کیا اب رد عمل آتا ہے حکومت کا اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔